السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میرا نام نجیب الرحمان ہے اور میں آپ کو اپنے چینل رک جائے میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، گزشتہ ولاگ میں نے آپ سے کچھ اپنی عوام کے حالات کے بارے میں گفتگو کی تھی اور اس حالات کا ذمہ دار کون ہے، کیسے ہے، کچھ تھوڑا بہت اس بارے میں ایک اپنا مشاہدہ آپ کے پیش کیا تھا۔ آج میں ووٹ کے بارے میں بات کروں گا کہ ہمیں جو صلہ ملا ہے، جو ہمارے حالات ہیں، وہ ہم سے ووٹ لینے والوں کی وجہ سے ہیں اور ہمارے ووٹ دینے کی وجہ سے۔ سب سے پہلے ہم یہ بات کرتے ہیں کہ ووٹ ہے کیا؟ ووٹ وہ قطرہ ہے، ووٹ وہ پاک قطرہ ہے جو دریا میں ڈال دیا جائے تو نہروں کی شکل میں مختلف علاقوں میں پہنچ کے کھیتیوں تک پہنچ کر فصلوں کی نشو و نما کا باعث بنتا ہے، اور اگر اس پاک قطرے کو جوہڑ میں ڈال دیا جائے تو بدبودار ہو کے دلدل بن کے ضائع ہو جاتا ہے اور کسی کے کام کا نہیں رہتا۔ ہم نے ووٹ کے ساتھ کیا کیا؟ ووٹ ہمارا یہ اختیار کا حق ہے، یہ اختیار ہمیں دیا گیا کہ تم اپنے لیے کن لوگوں کو چننا پسند کرتے ہو، لیکن ہم نے ووٹ کے ساتھ بہت مذاق کیا۔ بھلے ہم بعد میں حکومتوں کو گالیاں دیتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، اور ہم کچھ ایسی باتوں کے عادی ہو گئے ہیں، ہر آنے والی حکومت اور مہنگائی کر دیتی، اس پہ بھی راضی ہو جاتے ہیں۔ ہم تو یہاں تک گر گئے کہ ہم نے کہا چلو کھاتا بھی ہے تو لگاتا بھی ہے، یہ بھی ہم، یعنی ہم وہ پیسہ جو ہماری نسلوں نے ادا کرنا ہے، وہ قرض جو ہماری نسلوں نے ادا کرنا ہے، اگر اس میں سے ہمارے حکمران کچھ کھا گئے تو انہوں نے اتنا کھایا کہ بالآخر ہم راضی ہو گئے کہ چلو یار وہ کھا لیں تو ہم پہ لگا بھی تو رہے ہیں۔ لیکن آپ کو یہ نہیں معلوم کہ جو وہ کھا رہے ہیں وہ بھی آپ نے ادا کرنا ہے، اس سے بھی مقروض آپ اور آپ کی نسلیں ہو رہی ہیں، اور جو انہوں نے لگا دیا اس سے بھی مقروض آپ اور آپ کی نسلیں ہو رہی ہیں۔ اب یہ قرض جب لے لیا جاتا ہے تو یہ کیسے واپس کیا جاتا ہے؟ آپ لوگوں پہ ٹیکسز لگا کر، مختلف یوٹیلیٹیز کی جیسے بجلی وغیرہ، گیس وغیرہ کی قیمتیں بڑھا کر حکومت ریونیو جنریٹ کرتی ہے، اور پھر اس سے ملکی معاملات کو بھی چلانا ہوتا ہے، اور جن لوگوں سے قرضہ لیا ان کو قرض واپس دینا ہوتا ہے، اور ہم بہت خوش ہو جاتے ہیں کہ یہ بنا دیا، وہ بنا دیا اور وہ بنا دیا۔ یاد رکھیے کہ قومیں کبھی بھی سڑکیں بنانے سے، پل بنانے سے نہیں بنتی، فٹ پاتھ بنانے سے نہیں بنتی، قومیں کردار سے بنتی، اور قوموں کا کردار کب ظاہر ہوتا ہے؟ حق خود ارادی جسے ہم کہتے ہیں، ووٹ ڈالنے کا حق۔ ہم اچھے ہوں گے تو اچھے لوگوں کو چنیں گے، ہماری سوچ اچھی ہوگی تو ہم اچھے لوگوں کو تلاش کر لیں گے۔ ہم یہ نہیں کہیں گے نہیں سیاست میں تو ایسا ہی ہوتا ہے، جی سیاست میں ایسا نہیں ہوتا۔ ہم نے سیاست کو گندا کر کے پاکستان میں گندا کر دیا ہے سیاست کو۔ کیوں؟ ہمارا چناؤ غلط تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ ہمارے چناؤ کے اوپر مختلف طاقتیں مختلف طرح سے اثر انداز ہوتی ہیں، یہاں تک کہ آزاد امیدواروں کی شکل میں ایک ہتھیار جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ میں بھی رہتا ہے، جس کو ادھر سے ادھر کر کے حکومتیں بدل دی جاتی۔ پھر ہم واپس ووٹ کی طرف آتے ہیں، بات ذرا آگے کی ہو گئی۔ تو ووٹ تو ایک عام آدمی کا اختیار ہے۔ مجھے یاد ہے کہ ایک الیکشن میں فیصل آباد میں تھا، ادھر کے لوگوں کی میں اکثر بات سنتا تھا، اور الیکشن کے دنوں میں تھوڑی سی آپس میں بحث کرتے تھے، وہ چنگا اور وہ پیڑا اور وہ اچھا اور وہ برا، یہ باتیں کرتے ہوئے پھر ایک بات کہتے، ہم تو اسی کو ووٹ دیں گے جس کی بریانی اچھی ہوگی۔ اللہ اکبر! جہالت اور ذہنی پستی کا یہ حال ہے کہ آپ ایک پلیٹ کے بدلے میں، ایک پلیٹ بریانی کے بدلے میں ساری زندگی، ظاہر ہے وہ جو لوگ ووٹ دینے کے حقدار ہوتے ہیں کم از کم 18 سال کے تو ہوتے ہیں، اس سے اوپر کے لوگ
ساری زندگی کھاتے پیتے ہی آئے ہیں، چاہے غریب ہے چاہے امیر ہے، اگر وہ پل گیا بھوک سے نہیں مرا تو کھا کے ہی جیا ہے، وہ کھا کے ہی پلا ہے۔ اور اتنا بھی نہیں ہے بھرے کہ ایک پلیٹ بریانی کے لیے اپنا اور اپنے بچوں کا اور آنے والی نسلوں کا مستقبل بیچنے کو تیار ہو گئے، نااہل لوگوں کو حکومت دینے کو تیار ہو گئے۔ یہ نہیں معلوم کہ جو بریانی کھلا رہا ہے وہ کس قدر منافع کے ساتھ وہ ایک پلیٹ کھلا کے آپ کے حلق میں ہاتھ ڈال کے اس کے کئی گنا پیسے نکالے گا اور کمائے گا۔ لگا کیوں رہا ہے؟ کیونکہ اس کے لیے سیاستدان کاروبار ہے، اس لیے اتنا پیسہ لگا رہا ہے۔ پیسہ آ کہاں سے رہا ہے؟ پہلے والی حکومت انہوں نے جب کر کے گئے اس دور میں ان کی حکومت کے آیا، یا انہوں نے کہیں بیرون ملک سے امداد لی کیونکہ ان کے ایجنڈے پہ کام کرنا ہے؟ لیکن ہم لوگ ان چیزوں کو سوچتے ہی نہیں ہیں۔ اگر باہر کے کسی ملک کے ایجنڈے پہ کام کیا جائے گا تو یاد رکھیے وہ ہمارے ملک اور ہماری عوام کی فلاح کے لیے کبھی بھی کام نہیں ہوگا۔ اگر ہمارے اپنے لوگ جو پڑھے لکھے ہیں، جنہوں نے زندگی میں محنت کی ہے، ایسے لوگ جو باکردار ہیں، ایسے لوگ جو اچھی سوچ رکھتے ہیں، نظریہ رکھتے ہیں، وہی ہمارے ملک کا کوئی بھلا کر سکتے ہیں۔ اور جن کو اپنے ملک سے محبت ہے، جن کے پاس باہر کے گرین کارڈز نہیں ہیں، جن کی باہر جائیدادیں نہیں ہیں، جن کے باہر بڑے بڑے کاروبار نہیں ہیں، وہ پاکستان میں انہیں پتہ ہے کہ ہم نے مرنا یہیں پر ہے، ہمارے پاس باہر بھاگنے کی جگہ نہیں۔ غیر ملکی جو بن گئے ہیں وہ غیر ملک سے آتے ہیں، حکومت کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں مزید لوٹ کر، اور ہم لوگ پھر ان کے نعرے بھی لگاتے ہیں، ہم ان کے لیے ناچتے بھی ہیں، گاتے بھی ہیں ان کے جلسوں میں، اور ان کی بڑی تعریفیں بھی کرتے ہیں، اور آخر میں پھر بھوکے کے بھوکے ہی رہتے ہیں۔ عوام وہیں کی وہیں رہتی ہے، وہ بے شعور غریب آدمی وہیں کا وہیں رہتا ہے۔ تو ووٹ دیتے ہوئے ایک اور بھی میں نے دیکھی خرابی کہ ووٹ دیتے ہوئے ہمارے لوگ، او یار اپنی برادری کا بندہ ہے یار اس کو ووٹ دے دو۔ آپ کی برادری کا بندہ اگر شرابی ہے، جوئے کھیلتا ہے، بدماش ہے، غنڈہ ہے، لچا لفنگا اشتہاری ہے، آپ نے کسی چیز کو نہیں دیکھنا، آپ نے صرف اپنی برادری دیکھنی۔ آپ کی برادری میں کیا اچھے لوگ نہیں تھے کہ الیکشن میں کھڑے ہو جاتے؟ یہ لچے لفنگے کھڑے ہو کے کیا کرتے ہیں؟ یہ موقع پرست لوگ ہیں، ان کو پتہ ہے کہ ہم نے برادری کے نام پہ، علاقے کے نام پہ، زبان کے نام پہ جیتنا ہے، اور پھر انہی لوگوں کو لوٹنا ہے اور ان پہ اپنی بدماشی چلانی ہے۔ کیونکہ پہلے تو یہ کہ تھانے کا ڈر تھا، لیکن جب ہم ایم پی ایم این اے بن جائیں گے تو تھانہ بھی ہم سے ڈرے گا، کیونکہ ہم بااختیار ہو جائیں گے۔ حالانکہ قانونی طور پہ تھانے کے سامنے کسی کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ایس ایچ او کے سامنے اس کے اختیارات بہت زیادہ ہوتے ہیں، لیکن کیونکہ پولیٹیسائز کر دیا گیا پولیس کو سیاسی اثر رسوخ سے، ان کو ہاں جی جن کی حکومت چل رہی ہے اس کے آگے وہ کیوں بولے گا بیچارہ؟ اس کو کہیں کھڈے لین لگنا ہے کیا؟ اس نے کہیں دور اپنی ٹرانسفر کروا لینی ہے کہ ایسے تھانے میں لگ جانا ہے کہ جہاں پہ کوئی اس کا پرسان حال نہ ہو، اس کے بچے کہیں اور اس کو کہیں بھیج دینا، اس کا گھر بار کہیں اور اس کو کہیں بھیج دینا؟ تو اس خوف سے وہ اپنا زور یا اپنے اختیارات کو نہیں دکھا سکتا، تو بس پھر کمائی میں لگ جاتا ہے اور کمائی کرتا رہتا ہے۔ تو ہم لوگ ایسے لوگوں کو جو کہ اچھے نہیں ہیں ان کو علاقے، زبان، یہاں تک کہ مسلک کی بنیاد پر بھی، آپ کو یقیناً معلوم ہوگا کچھ ایسے ہمارے ہاں سیاست میں ایسے لوگ بھی ہیں کہ جن کو بہت سی حمایت صرف مسلک کی وجہ سے ملی، مسلک کی بنیاد پر۔ یہ بھی کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ کوئی کسی بھی مسلک کا ہو، وہ مسلمان ہوتا ہے، وہ سیاسی اس کو اگر کسی فیور کی جائے تو سب سے پہلے تو اس کا کردار، اس کی دیانتداری، اس کے بعد اس کی قابلیت۔ اگر وہ منتخب ہم کر لیتے ہیں اس کو، تو کیا اس میں قابلیت ہے کہ جس عہدے پر وہ جا کے بیٹھے گا، جس اسمبلی میں وہ جا کے بیٹھے گا، وہاں پر کیا وہ ایسے قوانین پاس کرے گا، کیا ایسے اقدامات اٹھائے گا، کیا ایسے بل پیش کرنے کی اہلیت رکھتا ہے کہ جس کا فائنلی عوام کو، غریب عوام کو فائدہ ہو، یا جس سے ہمارا ملک ترقی کرے؟ میرے خیال ایسا تو ہوتا نہیں آیا، بہت کم ایسا ہوا، اور جب ہوا تو لوگوں نے اس کی پرواہ نہیں کری، انہوں نے کہا سانوں کیڑی روٹی مل رہی، یعنی ہمیں کون سی روٹی مل رہی؟ تمہیں روٹی ملے گی جب اچھے اقدامات اٹھائے جائیں گے، تھوڑا سا وقت لگے گا۔ فوری طور پہ جھوٹے نوٹ چھاپ کے اگر آپ لوگوں کو دے دیے جائیں تو اس وقت مارکیٹ میں نوٹ آ جاتے ہیں جی، کاروبار چل پڑتے ہیں، لیکن پتہ نہیں چلتا۔ اس کو انفلیشن کہتے ہیں کہ انفلیشن سے مہنگائی بڑھ جاتی ہے۔
آپ کے ملک نے ترقی نہیں کی, آپ نوٹ چھاپ چھاپ کے پھینک رہے ہیں, کیا مطلب؟ آپ کی حیثیت ہی نہیں ہے. تو وہ خواہ مخواہ کے نوٹ جو آتے ہیں وہ مہنگائی بڑھاتے ہیں, اس کے بعد جو چھپے ہوئے نوٹ اپنا اثر ختم کر دیتے ہیں, مارکیٹ میں کھپ جاتے ہیں, تو مہنگائی اسی لیول پہ رہتی ہے اور اجرتیں وہیں کی وہیں رہتی اور آپ کی کرنسی کی ویلیو گر جاتی. تو ووٹ دیتے ہوئے آپ نے کم از کم لوگوں کی قابلیت اور تعلیم ضرور دیکھنی ہے. مجھے وہ وقت یاد ہے کہ جب مجھے یہ یاد نہیں کس کا دور تھا کہ جب مقرر کیا گیا کہ الیکشن میں کھڑے ہونے کے لیے اتنی تعلیم ہونی چاہیے, تو کتنے لوگوں نے جو کہ بڑے با اختیار اور بڑے بڑے نام تھے انہوں نے جھوٹی ڈگریاں خریدی اور بنوائی. یعنی ہم لوگ نالائکوں کو ووٹ دیتے ہیں جو پرچیاں پڑھے بغیر بات نہیں کر سکتے اور پرچی کسی اور سے لکھواتے ہیں. اور ہم نے وہ بھی دیکھا, وہ ویڈیو شاید آپ لوگوں کی نظر میں گزری ہوگی کہ وہ کیا کہتے ہیں, پی ڈی ایم کے بارے میں, نام آگے بڑی معذرت چاہتا ہوں لیکن یہ کوئی سیاسی مخالفت نہیں ہے, لیکن وہ سین مجھے یاد ہے کہ ایک صاحب جو پرچی پڑھنے شروع کیا تو فوراً وہ ایک محترمہ پاس کھڑی تو آئی, حضرت آپ کی پرچی نہیں, آپ نے یہ والی پرچی پڑھنی, یہ پرچی تو بلاول بھٹو صاحب نے پڑھنی. شرمناک بات. اور ان کو جناب ہم ان لوگوں کے آگے ہاتھ جوڑ کے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں, یہ لوگ ہی ہمارے مستقبل سے کھیلیں. تو ہم مجرم ہیں کہ ہم لوگ جن بنیادوں پہ ووٹ دیتے ہیں, آپ لوگ یہ خیال رکھیے کہ آپ کس بنیاد پہ ووٹ دے رہے ہیں. آپ لازماً بندے کی قابلیت دیکھیے. ہم اس بندے کو نہیں مانتے جس کو دنیا مان گئی. ہم ان بندوں کی طرف جاتے نہیں جنہوں نے کہ اپنا اس ملک کا نام روشن کیا. ہم ان بندوں کی طرف جاتے نہیں جنہوں نے سائنس میں کو خود ترقی کری, جنہوں نے کوئی سائنس اپنی تعلیم اس لیول پہ لے گئے اور پاکستان کے لیے باہر سے بھاگ بھاگ کے آ گئے. ہم ان بندوں کی طرف نہیں جاتے, ہم ان لوگوں کی طرف جاتے جو یہاں بیٹھے بیٹھے پیٹ نکال کے ہمیں کھائے جا رہے ہیں. ان کی توند بڑی ہو جاتی ہے, بیمار ہو کر بھی وہ دبلے نہیں ہوتے, بیمار ہونے کے بعد بھی ماشاءاللہ صحتیں وہی ہوتی ہیں, گال پہ گال چڑھا ہوتا ہے اور چہرے پہ لالیاں ہوتی ہیں. ہاں مگر عوام کے کام کے لیے بیمار ہو جاتے ہیں. بالکل جیسے اب سندھ میں سیلاب آیا تھا تو اس وقت ایک صاحب مرنے والے ہو گئے تھے, کہیں ایسا نہ ہو کہ سیلاب زدگان سے ہم نے ان سے پہلے بڑے ووٹ لیے ہیں, ان کے علاقے کا دورہ نہ کرنا پڑ جائے. تو ہم لوگوں کو احساس نہیں ہوتا کہ ہم اس ووٹ کا کیا استعمال کر رہے ہیں لسانی بنیادوں پہ, یعنی اپنے ہم زبان کو. وہ ساڈا پنجابی بھرا ہے, ہمارا سندھی اپنا بھائی, ہمارا مہاجر اپنا بھائی ہے, ہمارا فلاں اپنا بھائی ڈھماکہ. بے شک بھائی ہیں, برادری, اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان میں تقسیم کیا تاکہ ہماری پہچان ہو. اس لیے تقسیم نہیں کیا کہ اگر ہماری برادری میں سے ہم غنڈہ اٹھا کے بٹھا دیں گے, کوئی لوٹ مار کرنے والا اٹھا کے بٹھا دیں گے, تو سب سے پہلے تو اپنے ہم کو لوٹے گا کیونکہ ہم اس کی دسترس میں ہیں, ہم اس کے علاقے میں ہیں, ہم نے اس کو منتخب کر کے اپنے سر پہ بٹھا لیا. سب سے پہلے تو ہم خود بھگتیں گے, لیکن ہمیں اس بات کا احساس نہیں ہوتا. تو میری یہی گزارش ہے ووٹر حضرات سے کہ آپ ووٹ دینے سے پہلے کم از کم ایسی پارٹی, آپ ذرا غور کریں, بہت ساری پارٹیوں کے لیے آپ سیاسی بحثوں میں اپنے بھائیوں سے بھی ناراض ہو گئے ہوں گے, آپ اپنے رشتہ داروں سے ناراض ہو گئے ہوں گے, دوستوں سے جھگڑ پڑے ہوں گے, لیکن جس پارٹی کے لیے آپ لڑے ہیں کیا آپ کو اس پارٹی کے نظریات معلوم ہیں؟ آپ کو نہیں معلوم. بہت کم لوگوں کو معلوم ہوتے ہیں. جو پارٹی اسلام کا نام اگر 6 پارٹیاں لے رہی ہیں تو کیا وہ 6 کی 6 پارٹیوں کا نظریہ ایک ہے؟ کیا فرق ہے ان کے نظریات میں؟ آپ کو نہیں معلوم. آپ مسلمان ہیں, اسلام سے پیار کرتے ہیں, قرآن سے پیار کرتے ہیں, اللہ کے نبی سے پیار کرتے ہیں. یہ آپ کی ایک نیکی ہے جس کو کہ آپ کے سیاستدان آپ کی کمزوری بنا لیتے ہیں اور اس کو استعمال کرتے ہیں. کبھی آپ سے مذہبی کارڈ سے کھیلا جاتا ہے, پہلے آپ کو بھوکا مارا جاتا ہے, اس کے آپ کو دولت کے کارڈ سے کھیلا جاتا ہے. یہی آپ لوگوں سے میری درخواست تھی ناظرین کہ آپ اپنے ووٹ کی قدر و قیمت کو پہچانیے اور ایسے لوگوں کو ووٹ دیں جو آپ کے ووٹ کا قرض اتارنے کے اہل ہوں اور پاکستان سے محبت کرتے ہوں, پاکستانی عوام سے محبت کرتے ہوں, جن کو زیادہ شوق نہ ہو دنیا میں امیر ترین شخص بننے کا, جن کو اس بات کی فکر ہو کہ پاکستان دنیا کا بہترین ملک بن جائے, پاکستان کے عوام جس دکھ درد اور کرب میں مبتلا ہے اس سے نکل جائیں. لیکن آپ کہتے ہیں کہ سب یہی باتیں کرتے, نہیں, دوسروں کے اوپر چیختے رہتے ہیں لیکن خود کچھ بھی نہیں کرتے.
نورا کشتی کرتے رہتے ہیں، کبھی ایک جاتا ہے ایک آتا ہے۔ تو میری جو ووٹر حضرات ہیں ان سے یہی درخواست ہے کہ جس کو ووٹ دیں اس کا کردار، اس کے نظریات، اس کی زندگی میں جو اس نے اچیومنٹ کی ہیں، اس نے زندگی میں جو مقام حاصل کیا ہے، اس کو دنیا میں یا پاکستان میں اپنے اچھے کاموں سے جو عزت ملی ہے، اس نے اگر دنیا میں پاکستان کا نام روشن کیا ہے، کچھ بھی اس نے بھلا کیا ہے، اور وہ اللہ اور اللہ کے رسول اور ہمارے دین سے محبت کرتا ہے، تو ایسے شخص کو ووٹ دیجیے۔ ہم کسی کے آپ کو نہ نام بتانے کے اہل ہیں، ہم اپنے لیے منتخب کرنے کے اہل ضرور ہیں اور اس بات کے حقدار نہیں ہیں۔ ہاں، آپ آزاد ہیں، آپ جس کو بھی منتخب کریں، لیکن خدا را اپنی نسلوں پہ رحم کریں، اپنے اوپر رحم کریں، اپنے ملک پہ رحم کریں۔ ایسے لوگوں کے قریب بھی نہ پھٹکیں کہ جو ہمیشہ کی طرح آپ کے ساتھ ڈرامہ کریں اور پھر آپ کو نقصان پہنچائے۔ کافی وقت لیا میں نے آپ کا، مجھے بڑی خوشی ہوگی کہ اگر آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں اور لائک کے بٹن کو دبا دیں۔ انشاءاللہ اگلے ولاگ میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔